محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر ہوئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 3، ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اس ایک کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ پیارے دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ یہ 5 جانور کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتے کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا، پیارے عزیز دوستو، اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ لوگ اکٹھا ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، اور یوں عقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ دوستو، اب آئیے گا نمبر 2۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے مطابق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں
دن رات گزارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ اس مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ پیارے دوستو، نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خاصیت بیان فرمائی۔ جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا۔ ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بد دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برباد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم ہو کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی جانوروں کی حفاظت کے لیے ہی گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ لوگ اگر چیونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیونٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچھ لی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو دور سے سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ جان لیجیے گا کہ چیونٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنا چاہیے، اور تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اور اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی کھانے کی چیز گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن علماء اکرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہے،
جو اگر جسم کے حصے پر کاٹ لے تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو دلیل مانتے ہوئے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چیونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا، اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندہ کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔